میں بغیر ہچکچائے تم سے آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم الطاف حسین صاحب کے کچن کیبنٹ کے لوگ تھے، جو بڑھتی تھی اس ایم کیو ایم میں مراتیں عہدے وہ ہمیں پہلے ملتی تھی، ہم سے بچتی تھی کوئی چیز تو نیچے جاتی تھی کسی اور کو۔ الطاف حسین نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے میرا پرسنل ان سے کوئی تضاد نہیں ہے، وہ میری قوم کو میرے نوجوانوں کو غلط راہ پہ ڈال دیا تھا، انہوں نے اپنی ذاتی اپنے ایکشن سے اپنے فلسفے سے اپنے طریقہ کار سے پوری قوم کو مجرم بنا دیا تھا۔ کتنا آسان ہو گیا تھا اس وقت کہ کسی بھی بات کا الزام ایم کیو ایم کے کارکنوں پہ لگاؤ، کراچی سے خیبر تک اور کراچی پاکستان سے پوری دنیا تک، لندن امریکہ جہاں جہاں پاکستانی تھا وہ یقین کرتا تھا ہر جرم کا الزام ایم کیو ایم کے کارکن پر۔ اتنا بڑا شہدا قبرستان آباد ہو گیا، کسی کو ان معصوم شہدا کی نہ فکر ہوتی تھی نہ کوئی اس کو ریکگنائز کرتا تھا۔ شہر میں کوئی پرندہ بھی مرے تو اس کا الزام ایم کیو ایم پر، اور یہ آگ جو کہ ایم کیو ایم نے لگائی نہیں اس کا الزام ایم کیو ایم پر۔ میرے ساتھیوں، میں آج تمہارے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے جس بنا پر الطاف حسین صاحب کا ساتھ چھوڑا اور جس بنا پر یہ بغاوت کی کہ میں اپنی قوم کا ہاتھ ان سے چھڑواؤں کہ وہ میری قوم کو کھائی میں لے کر خود بھی گر رہے، میری قوم کو گرا رہے ہیں، اس کراچی میں ایم کیو ایم کا کارکن اپنے گھر پر نہیں سو سکتا تھا، ہزاروں سے زائد کارکنان لاپتہ تھے، جیلیں بھری چلی جا رہی تھی، نہ رکنے کا سلسلہ تھا۔ آج اگر وہی ایم کیو ایم ہوتی، آج اگر یہ بغاوت نہیں ہوئی بھی ہوتی، یہ ہاتھ میں نے اپنے کارکنوں کا اس قوم کا ان سے نہیں چھڑایا ہوا ہوتا، تو آج جس کیس کو عدالت نے ختم کیا ہے، اس کیس پہ آج سے 10 سال پہلے لوگوں کو پھانسی کی سزا لگ کر مار دیا ہوتا، ان لوگوں کو مر چکے ہوتے، پورا پاکستان اس پر تالیاں بجاتا، عدالتوں کو واہ واہ کرتا۔ آج اگر ہم اسی ایم کیو ایم میں ہوتے، وہی دور ہوتا، آج اس بلدیہ فیکٹری کے کیس کا فیصلہ کبھی نہیں ہوتا ایسے جیسے ہوا ہے۔ اب سے چند ہفتوں پہلے، چند مہینوں پہلے اسی کراچی کی ایک عمارت صدر کے پاس گل پلازا جس میں آگ لگ گئی، لوگ شہید ہو گئے، میں کارکنوں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو گل پلازا کی آگ لگی، لوگ شہید ہوئے، سارا میڈیا لگا، کسی نے شہر میں اتنی بڑی آگ لگنے کی ذمہ داری غلطی سے بھی ایم کیو ایم کے اوپر نہیں ڈالی۔ اگر یہ پرانا دور ہوتا، اس آگ لگنے کی شام میں 4 جعلی پرچیاں دکھاتے، کہتے یہ ایم کیو ایم نے بھتہ مانگا تھا، پورا پاکستان یقین کرتا، اور اگلے دن ایف آئی آر اس جگہ کے سیکٹر انچارج کی کٹتی، جیسے رحمان بولے کی کٹی، ایف آئی آر اس کراچی کے سی او سی کے انچارج کی کٹی جیسے عماد صدیقی کی کٹی، اور پھر پورا پاکستان یقین کرتا کہ بھتے مانگنے پہ گل پلازا کو آگ لگا دیا، پورا پاکستان یقین کرتا۔ یہ فرق ہے، تمہاری اس جدوجہد کا یہ فرق ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ فرق ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس پر اپنے آپ کو مستحکم کرو۔ یہ کیس اسٹڈی ہے، یہ صرف اس کیس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے موقف کا بھی فیصلہ ہے، یہ ہمارے صحیح راستے پر چلنے کا بھی فیصلہ ہے۔ اپنے دل میں کنوکشن پیدا کرو، اپنے دل میں اعتماد پیدا کرو کہ ہمارا راستہ صحیح راستہ ہے، ہمارا راستہ صحیح راستہ ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم کیا پانی کی بات کریں گے اس شہر کے لیے، ہم کیا سیویج کے نظام کی بات کریں گے، ہم کیا روزگار کی بات کریں گے، ہم کیا سڑکوں کی بات کریں گے، اسپتالوں کی بات کریں گے، تعلیم کی بات کریں گے، اگر ہر چوتھے دن ہمارے نوجوانوں کی جھوٹی ایف آئی آر کاٹ کے شہر میں ہونے والی وارداتوں کی ذمہ داری ہم پر ڈلتی رہے تو ہم تو اپنی صفائی پیش کرتے کرتے 40 سال ہمارے گزر گئے۔ کون سا الزام ہے جو ہم پر نہیں لگا؟ اس شہر میں پانی آتا تھا، اب نہیں آتا، کوٹا سسٹم جو 40% کوٹا ملتا تھا وہ 40% بھی نہیں ملتا، اس شہر کے اسپتالوں میں لوگ دوسرے شہروں سے علاج کرانے آتے تھے، آج اس شہر کے اسپتالوں میں نہ ڈاکٹر ہے نہ دوا ہے، آج یہاں کے نوجوانوں کے پاس فوڈ پانڈا کے علاوہ کوئی نوکری نہیں ہے، آج ہماری بات کوئی سننے سمجھنے والا نہیں ہے، کیونکہ 40 سال جب طاقت ہمارے پاس پاور تھی، ہمارے پاس عوامی طاقت، کارکنوں کی طاقت اور ہمارے پاس اسٹریٹ پاور تھی، 40 کے 40 سال ہم نے صفائیاں دینے میں گزار دیے، ہم نے اپنی صفائی پیش کرنے میں 40 سال گزار دیے، ہر ہفتے کوئی واقعہ ہے، 40 سال
سالوں میں ہر حکومت کو یہ صفائی ہر دور میں آپریشن ہے، ہر دور میں شہادتیں ہیں، ہر دور میں اسیری ہے، مفروری ہے۔ 40 سال پاور ہونے کے باوجود کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے بارے نے، جو شہر میں پانی تھا نہیں آتا، جو روزگار نوکری تھی نہیں ملتی اب، اور ہم صفائی دیتے دیتے کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر کا نظام، ہمارا رستہ غلط ہو گیا، ہمارا رستہ غلط ہو گیا۔ میں آج تمام قوم کو اور ہمارے ساتھ جو دوسری قومیتیں جڑی ہوئی ہیں سارے مظلوموں کو، میں مہاجروں کے ساتھ ساتھ ساری قومیتوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک بہت بڑا سفر طے کر کے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں جہاں پر اب ہمیں کامیابی، ہمیں سرٹیفکیٹ ملنا شروع ہو گئے، ہمیں سرٹیفکیٹ ملنا شروع ہو گئے۔ آج اس دن کی مناسبت سے میں ان تمام شہداء کو جو بلدیہ فیکٹری میں شہید ہوئے، ان معصوم شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی میں تعزیت کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ان کو حق ملا۔ اب عدالتوں کو جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ وہ جو مالکان ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ جتنے لوگ غلط الزام میں بیچارے اندر رہے ہیں، ان کی فیملیوں کو جو تکلیف پہنچی ہے ان کا بھی ازالہ ہو، اور جو لوگ شہید ہو گئے اپنی جانوں سے چلے گئے ان کی بھی فیملیوں کا ازالہ ہو، ان کو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میں آج تمام جو اسیران ہیں کی فیملیز کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، تمام جو کارکنان ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ماڈل سیٹ ہوا ہے جس کو ہر کارکن کو اپنے اوپر اس کی تقلید کرنی چاہیے، ہر کارکن کو اس سے اسپرٹ لینی چاہیے، ہر کارکن کو اس سے ایک طاقت اپنے اندر لینی چاہیے کہ دیکھو حق اور سچ میں دیر ہوتی ہے، دنیا خلاف ہو، اگر ہم ٹھیک ہیں سچے ہیں تو ہمیں کر گزرنا چاہیے ٹھیک بات۔ آج مجھے ان 3 دنوں میں جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں، مجھے انہوں نے بھی کال کر کے، یہ وہ مخالف ہیں لیکن ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے بھی کال کر کے میرا شکریہ ادا کیا، مجھے مبارکباد کی کہ مصطفیٰ بھائی ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری زندگیوں میں یہ وقت آئے گا، آپ کا کہا ہوا منوان لفظ بلفظ صحیح ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور کیا ہے۔ ہمیں اس مخالفت کے باوجود ہم آپ کی اس جرأت پہ، اس بہادری پہ، اس موقف کے اوپر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساتھیو، یہ صرف میری تائید نہیں ہے، یہ میری اپریسیشن نہیں ہے، یہ ہر ایک کارکن کی اپریسیشن ہے جو اس موقف، اس حق پرستی کی راہ میں جڑا ہوا ہے۔